وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اورال سیکس کیا اسلام میں جائز ہے، اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو یہ بات جان لیں کہ اورال سیکس آج کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں کہ مرد اپنی شرمگاہ عورت کے منہ میں دے، یا اسی طرح عورت کی شرمگاہ سے بوسہ وغیرہ لے، تو اس کو اورال سیکس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بے حیائی کا عمل ہے اور سیکولر لوگوں کا طریقہ ہے جو اسلام سے دور ہے، اور اسلام میں اس قسم کے طریقہ کار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا منہ ایک پاکیزہ چیز بنائی ہوئی ہے، اور اس میں انسان صرف خوراک کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے وغیرہ۔ تو اس کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ انسان اس میں بے حیائی کا ایک کام کرے اور فحاشی کرے، یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جب شرمگاہ سے معمولی چھیڑ چھاڑ کی جائے تو اس سے مزی نکلتی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی شرمگاہ عورت کے منہ میں داخل کرے اور اس سے چھیڑ چھاڑ وغیرہ ہو، اورال سیکس ہو، تو اس صورت میں منہ میں مزی داخل ہوگی، اور مزی کا منہ میں لینا بالکل حرام ہے۔ لہٰذا اسی عورت کی شرمگاہ عورت کا منہ میں شرمگاہ لینا یہ بھی حرام ہے۔ تیسری وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے تعلقات آج سے نہیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ نکاح شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ہم کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ احادیث اٹھا کر دیکھیں، لیکن ہمیں سلف کے زمانے میں اس طرح کا عمل نہیں مل رہا۔ نہ کسی نے اس طرح کا سوال پوچھا ہے، نہ کسی اس طرح کی باتیں کوئی نقل ہوئی۔ حالانکہ جب عورت کی شرمگاہ میں پچھلی طرف سے جماع کرنے کے بارے میں سوال احادیث میں موجود ہے، کیونکہ صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو لہٰذا یہ سلف کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ چوتھی وجہ اس کی ہے کہ یہ کام ایک خبیث کام ہے اور جانوروں والا کام ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک ناپاکوں کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ گندے لوگوں کا کام ہے، سیکولر لوگوں کا کام ہے، کسی صحیح مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا گندے لوگ ہی اسے پسند کریں گے، مسلمان پسند نہیں کریں گے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ جو اورال سیکس آج ہماری قوم میں، نوجوان نسل میں یہ ہو رہا ہے اور اس کو ایک جانا جا رہا ہے، تو یہ اورال سیکس انگریز، یہود اور نصارہ ان لوگوں کی ایجاد ہے۔ حالانکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل واضح احکامات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ، آپ یہود اور نصارہ کی مخالفت کریں، ان کی پیروی مت کریں، ان کے کاموں کی طرح کام مت کریں، بلکہ آپ ان کی مخالفت میں جائیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ کام چونکہ غیر مسلم کا ہے اور غیر مسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ آپ ان لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک بندہ وہ گوہ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو آپ بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ساتویں وجہ ہے کہ ہماری فقہ کی کتاب عالمگیری، اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایسا فعل کرنا مکروہ ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ مکروہ تب کہا ہے جب مرد کی شرمگاہ پر کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، اس وقت میں۔ اور جو اورال سیکس ہے تو اس میں یقینی طور پر منہ میں رطوبت جانے کا قوی اندیشہ ہے، بالکل یہ بات یقینی ہے۔ اس کو ہم اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جب مرد اور بیوی آپس میں جماع کریں اور ہم بستری کریں، تو اس میں اگر دخول ہو جائے، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، تو غسل واجب ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منی کبھی کبھی اتنی تھوڑی ہوتی ہے
کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لہٰذا اس دخول کو انزال کے قائم مقام ٹھہرا کر غسل واجب قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا اگر اسی طرح ایک بندہ اورال سیکس میں اپنی بیوی کی منہ میں شرمگاہ داخل کرتا ہے تو اس کا قوی امکان ہے کہ اس سے مزی نکلے گی، اور مزی کو منہ میں لینا، ناپاک چیز کو منہ میں لینا، یہ حرام ہے، لہٰذا مفضی الی الحرام حرام ہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو اورال سیکس ہوگا یہ حرام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچائے، لہٰذا یہ فعل ناجائز ہے، حرام ہے، مسلمانوں کا اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے خود کو بچانا چاہیے۔